کہ بھئی 3 دن لگا لیا کرو، تو لوگ کہیں نہیں یہ تبلیغ میں 3 دن لگانا کیا ضروری ہے کہ تیرا پورا مہینہ جو شیاطین کے پروں میں اور بازاروں کی غفلت میں اور گناہوں کے ماحول میں گزرا ہے، بدن کے اندر سے ان گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تو کم سے کم مہینے کے 3 دن مسجد کے ماحول میں اور اعمال میں اور دوسروں کے اعمال میں جوڑنے کی محنت میں 3 دن مہینے میں گزار لیا کر، تاکہ 3 دن کم سے کم تیرے ایسے گزرے مسجد کے ماحول میں۔ لوگ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ ثمامہ ابن اسال اپنی قوم کے سردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ثمامہ اسلام لے آؤ، کیا کہ نہیں اسلام نہیں لاؤں، اسلام نہیں لاؤں۔ آپ نے ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ کیوں باندھ دیا؟ ہم ایک مشرک کو اس لیے اپنے ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ صبح سے لے کے شام تک قرآن کی آواز، اعمال کی آواز، اللہ کے رسول کی آواز، ان کے اللہ کے رسول کی باتیں ان کے کان میں پڑیں، تاکہ اس کا دل اسلام کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ اسپتالوں میں ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جس سے بدن غذا کو قبول کرنے اور دوا کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ بھی تو بدن کوئی چیز قبول کر ہی نہیں رہا۔ ہم انہیں ایسی دوائیں دیں گے جس سے ان کا بدن غذا کو قبول کرنے کے قابل ہو، اتنی قوت آوے بدن میں جس سے بدن کا نظام ٹھیک چلے۔ آپ نے آ کر پوچھا ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ ایک دن پورا گزر گیا مسجد میں، کیا ارادہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ نہیں میں اسلام قبول نہیں کروں، آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک باحیثیت آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میں آپ کو مال دے دیتا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، نہ آپ نے قتل کیا نہ آپ نے مال لیا، کیونکہ دونوں چیزیں مطلوب نہیں ہیں، نہ مال مطلوب ہے نہ کافر کو قتل کرنا مطلوب ہے، بالکل نہیں۔ کافر سے مال بھی نہیں چاہیے اور کافر کی جان بھی نہیں چاہیے، یہ تو غلط سوچ ہے کہ ان سے یا مال لے لو یا ان کی جان لے لو، ایسے نہیں۔ نہ کافر کی سے مال چاہیے نہ کافر کی جان چاہیے، اسلام چاہیے۔ سنو تو صحیح نہیں کیا کہہ رہا، اسلام چاہیے، نہ کافر کی جان چاہیے نہ مال چاہیے۔ اس زمانے میں غیر اسلام کسی نے نہیں سمجھے کہ مسلمان کا ارادہ غیروں کے ساتھ صحابہ کے ارادے سے مختلف ہو گیا۔ صحابہ کا ارادہ یہ نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا کہ جان لے لو یا مال لے لو، میں اسلام قبول کروں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا اسلام قبول کرو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، نہیں۔ ایک دن اور گزر گیا، پھر آگے پوچھا ثمامہ آپ کیا ارادہ ہے؟ جی جو آموں کے باغات رکھتے ہیں نا ان سے پوچھو، وہ آموں کی پال لگاتے ہیں، کچے آموں، پھر ایک دن میں 2 دن میں کھول کر دیکھتے ہیں، کیوں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں نہیں ابھی آم پکا نہیں ہے، ابھی 1 دن اور بند کرنا۔ جی ہاں، آپ روزانہ آ کر حال معلوم کرتے، ثمامہ ایک ہی جواب دیتے کہ قتل کر دو یا مال لے کے چھوڑ دو۔ میں کہ نہیں ابھی رہنے، ابھی اور رکھو مال۔ 3 دن پورے ہو گئے مسجد میں، فرمایا
کہ اب سمامہ کو کھول دو. 3 دن پورے ہو گئے, 3 دن پورے ہو گئے مسجد کے ماحول میں. اب کھول دو اس کو. وہاں سے کھلے, باہر نکلے, غسل کیا, پاک کپڑے پہنے, واپس مسجد میں آئے اور آ کر کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. میں نے عرض کیا کہ 72 گھنٹے 3 دن ایک ضدی کافر مشرک جو اسلام سے انکار کر رہا, قتل ہونے کو تیار, مال دینے کو تیار, اگر اس ماحول سے اس کا دل اسلام کو قبول کر سکتا ہے, جس کے مسلمان جس کے دل ایمان کی رمق ہے, آیا مسجد میں آ کر دیندار, امانت دار اور فرائض پر عمل کرنے والا نہیں بن سکتا؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے آپ کا طریقہ تربیت. تو آپ نے عبد الثقیف کو مسجد میں رکھا, فرمایا اعمال مسجد میں یہ خاصیت ہے کہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے. انہیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرہ کرتے ہیں, فرشتے اپنے پروں سے آسمان دیکھ ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. رحمتیں, راحتیں, اللہ کی رضا, پل صراط پر گزرنا, جنت میں داخلہ, یہ سارے وعدے اللہ ان کے لیے پورے کرتے ہیں جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں اور مسجدوں میں وقت گزارتے ہیں. یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. ایسے ہی بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو درست چلاتے ہیں, کائنات نظام کو درست چلاتے ہیں.